یہاں اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اعتکاف بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف واجب ہے, ایک اعتکاف سنت ہے, ایک اعتکاف مستحب ہے. شہیدی صاحب نے فقہ جعفریہ کے حوالے سے اپنا موقف بیان کیا, تو ظاہر ہے وہ ان کا حق ہے, وہ جیسے ان کی فقہ ان کو کہتی ہے ان کے ماننے والے اس طرح سے اس کو پر عمل کریں, یہ بالکل ایسے ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے مسائل انہوں نے ایسے بیان کیے ہیں کہ جو بالکل ہمارے فقہ میں ان کا الگ سے ان کا حکم ہے. تو جو اعتکاف واجب ہے اور جو اعتکاف سنت ہے, واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نیت کر کے کوئی منت مان لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا, اب اس کے لیے وہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہے, واجب ہو گیا. رمضان المبارک کے اندر عام نارملی جو وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو یہ اعتکاف اس کے لیے سنت ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو اعتکاف وہ بیٹھتا ہے عام دنوں میں, یہ اعتکاف اس کے لیے نفل ہے. جو سنت اعتکاف ہے ہمارے ہاں اس کے لیے 2 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. نمبر 1 اس کا رمضان المبارک ہونا, اور نمبر 2 اس کا مسجد کے اندر ہونا. واجب کے اعتبار سے یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ رمضان کے اعتکاف کی منت مانتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ رمضان شریف کا وہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اب اس اعتکاف کے دوران جو کہ ہمارا سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن مسجد میں ہی رہے گا, یعنی 20 رمضان المبارک غروب آفتاب اس کا وہی مسجد میں ہوگا اور آخری چاند نظر آنے تک وہ وہیں پر لیلۃ الجائزہ تک. اس دوران وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ضرورت طبعیہ کے اور ضرورت شرعیہ کے. ضرورت طبعی جیسے اس نے اگر مسجد کے ملحقہ اس کے قضاء حاجت کے لیے نہیں ہے, وہ اسے باہر جانا ہے جا سکتا ہے, اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ طہارت کے لیے جائے تو جا سکتا ہے, لیکن وہاں پر وہ ضرورت سے زائد ایکسٹرا ٹائم صرف نہیں کر سکتا کہ وہ جا تو قضاء حاجت کے لیے رہا ہے لیکن 2-4 منٹ آدھا گھنٹہ گپیں بھی لگا کے ساتھ آ جائے. ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب یہ ضرورت طبعی آ گئی. ضرورت شرعی ہے کہ اگر وہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعے کے فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد سے نکل کے جامع مسجد میں جا سکتا ہے, لیکن انہی شرائط کے ساتھ کہ وہ زیادہ وقت نہیں لگائے گا راستے میں, جو ہے نا وہ ایکسٹرا ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا, کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس سے مانے ہے, اور یہ واپس آئے گا. اسی طرح یہ روزہ اس کے لیے ہونا واجب ہے, لازم ہے, یعنی روزہ اگر توڑ دیتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ساتھوں ساتھ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ روزہ توڑنا روزہ اس کے لیے شرط ہے. رہ گیا دوسرا نفلی اعتکاف, اس کا کوئی وقت نہیں ہے, جیسے انہوں نے بیان کیا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, کسی صورت میں بھی وہ منٹوں میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا مسجد میں جب بھی جائیں ہمارے آقا علماء فرماتے ہیں کہ یہ نیت کر لی جائے کہ نویت سنت الاعتکاف, تو یہ بھی اس کا جو ہے نا وہ اعتکاف ہو جائے گا. تو یہ مسائل جو کہ چونکہ انہوں نے بیان کیے تو اس حوالے سے ہمارا یہ اچھا ہے, کلیئر ہونی چاہیے چیزیں. بڑا خوبصورت بیان کیا ہے یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ ہم سب اہل البیت سے بھی صحابہ کرام سے بھی احادیث لیتے ہیں, ہمارا بھی یہی ہے, موقف یہی ہے, اور لیتے بھی ایسے ہی ہیں. فرق اس حوالے سے نہیں ہے, صرف ایک فرق ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمیں, چونکہ حدیث قرآنی آیات کی تشریح کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے, بالکل, لہٰذا اگر ہمیں کوئی حدیث ملے, ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اہل البیت سے اور ایک حدیث ملتی ہے فرض کریں کسی صحابی سے, دونوں میں اگر مطابقت ہو ہم دونوں کو اپناتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر دونوں میں سے کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے اور کوئی ٹکراؤ کی کیفیت ہے تو پھر ہم ترجیح دیتے ہیں اہل البیت کی حدیث کو, دوسروں کی نہیں. اس بنیاد پر ہم اپنے مکتب کو کہتے ہیں مکتب اہل البیت, چونکہ اس مکتب کی تمام آئیڈیالوجی اور تمام فقہی احکام امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن العسکری اور امام مہدی علیہ السلام تک ان ائمہ سے مروی احادیث سے لیا گیا ہے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں مکتب اہل البیت. پورا سال انتظار تھا مجھے, اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا.
गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।